بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی قوت اور توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے 101 تک۔ تو آئیے پروردگار عالم کے کلام کا آغاز پروردگار کے نام ہی سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان آیت کا ترجمہ بالترتیب یہ ہے، اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف بدکار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 101 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے فاسق۔ فاسق، یہ فسق جو ہے یہ شرعی حدود سے تجاوز کرنے کو فسق کہتے ہیں۔ فاسق کا مفہوم جو ہے وہ کافر سے زیادہ وسیع ہے، یعنی کافر اور غیر کافر دونوں فاسق ہو سکتے ہیں، کیونکہ شرعی اور عقلی حدود سے تجاوز کے درجات اور مدارج ہیں۔ معمولی تجاوز کو گناہ یا فسق کہتے ہیں، جبکہ بعض غیر معمولی اور بڑے گناہوں کو کفر کہا جاتا ہے۔ البتہ عرفاً صرف بڑے گناہوں کے ارتکاب کو فسق کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے نبذہ۔ نبذہ ہوتا ہے کسی چیز کو حقارت سے دور پھینک دینا۔ ان آیات کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو من حیث القوم کتاب دی گئی، اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر اہل کتاب کے پاس توریت اور انجیل کا کامل نسخہ موجود نہیں تھا۔ ہم سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ توریت اور انجیل کا ایک حصہ موجودہ تحریف شدہ توریت اور انجیل میں جا بجا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مفہوم اس آیت میں صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیب من الکتاب، سورہ آل عمران میں، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ یہاں کچھ حصے سے مراد تورات اور انجیل ہے، کیونکہ علماء یہود و نصارہ کو اس میں سے صرف کچھ کا علم ہے، باقی تحریف ہو چکا ہے۔ ان آیات میں بیان ہونے والا ایک ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس قدر یہ افسوسناک ہے کہ یہودی اس قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں جو ان کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے کلام میں تدبر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالحہ بجا لانے کی توفیق عظیمہ سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔